اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فلما ذهبوا به پس جب لے گئے اس یوسف کو وَأَجْمَعُوا اور سب متفق ہو گئے، انہوں نے اتفاق کر لیا ان یجعلوہ یہ کہ اس کو ڈال دیں فی غیابت الجب گہرے کنویں میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے ان کی طرف وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ کہ البتہ ضرور تو خبر دے گا انہیں ان کے بِأَمْرِهِمْ هَذَا اس معاملے کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس وقت سمجھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ وَجَاءُوا اور آئے وہ اباہم اپنے باپ کے پاس عشاءً رات کو عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے قالو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا ذہبنا بے شک ہم گئے نستبقو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اور چھوڑا ہم نے یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس کھا گیا اس کو بھیڑیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے ہم پہ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور اگرچہ ہوں ہم سچ بولنے والے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور لائے وہ یوسف کی قمیص پر بِدَمٍ کذب جھوٹا خون لے کر قال آپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا آپ نے کہا بلکہ سولت لکم بنا لی ہے بناوٹ تمہارے لیے انفسکم تمہارے دلوں نے امرا اس معاملے کی فصبر جمیل پس صبر ہی اچھی چیز ہے واللہ المستعان اور اللہ تعالی ہی سے مدد کا طلبگار ہوں علی ما تصفون اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو برادران یوسف نے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی زور لگایا یا یوں کہہ لیں کہ ایک دباؤ کا ماحول بنا دیا جس کی وجہ سے حضرت یعقوب مان گئے کہ چلو لے جاؤ یوسف کو اپنے ساتھ اور ذہن میں بات یہ آئی کہ ایک برا ہوگا دو ہوں گے سارے ہی تو برے نہیں ہو جائیں گے 10 کے 10 ہی تو نہیں اس کے بدخواہ ہوں گے کوئی ایک آدھ تو خیر خواہ ہو گئی اس سہارے آپ نے یوسف کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به پس جب یہ بھائی لے چلے یوسف کو وَأَجْمَعُوا اور جب بستی آبادی سے باہر نکلے
اب یعقوب علیہ السلام کے پاس سے جب نکلے اس وقت تو حضرت یوسف کو بڑے پیار کرنے لگے، کندھوں پہ اٹھایا، ایک بھائی اٹھاتا، دوسرا اس سے لے لیتا، تیسرا لیتا، کہ والد کو پورا یقین ہو جائے کہ ہم یوسف سے پوری محبت کرتے ہیں۔ اور جب آبادی سے باہر نکلے تو اب یوسف علیہ السلام کو کندھے سے اتار کے زمین پہ پٹخ دیا، اور ایک تھپڑ لگاتا ہے تو آپ روتے ہیں، تو دوسرے کی طرف آپ جاتے ہیں کہ یہ بھائی میرا ہمدرد ہوگا، جب اس کی طرف جاتے وہ تھپڑ رسید کرتا تو تیسرے کی طرف جاتے، یوں سبھی کا رویہ بیگانوں والا ہو گیا، اور خوب مارنے پیٹنے لگے تو چیخ و پکار یوسف علیہ السلام کی بلند ہونے لگی۔ ظاہر اتنی کوئی بڑی عمر تو نہیں تھی، بعض نے 12 سال اس وقت عمر لکھی ہے، ہاں کچھ حضرات نے 17 یا 18 سال کی عمر لکھی ہے، لیکن اگر 17-18 سال بھی ہو تو 10 اچھے بھلے قداور قد کاٹ کے لوگوں کے مقابلے میں ایک 18 سال کا بچہ وہ تو ظاہر ہے بہت کمزور ہے۔ تو جب بہت زیادہ مار پیٹ کرنے لگے تو یہودا جو بڑا بھائی تھا، جس میں ذرا کچھ خیر خواہی کے جذبات تھے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور کہا کہ تم تو اس کو جان سے ہی مارنے لگے ہو، جبکہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، تم اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اور ہے، لیکن اب تو تم اس کو مارنے لگے ہو۔ تو اس نے پکڑا، اس نے کہا کہ ایسے میں نہیں کرنے دوں گا۔ شاید اس نے محسوس کیا کہ یہ تو ایسے ہی جو ہے نا مار کے یوسف کی جان لے لیں گے، تو بہرحال یہ اپنی آبادی سے 3 یا 4 فرسخ یہ دور چلے گئے، جس کو ہم کو کہتے تھے نا، پرانے ہمارے جو یہ پیمانے ہوتے تھے، اب تو کلومیٹر کے آگے، تو اس وقت یہ فاصلے ماپتے تھے لوگ تو کو کا لفظ بولتے تھے، عربی میں اس کو فرسخ کہا جاتا ہے۔ تو 3 کو کے فاصلے پر یہاں ان کی آبادی سے یہ کنواں تھا، اور ویران کنواں تھا۔ تو اس مقام پہ یہ یوسف علیہ السلام کو لے آئے اور یہاں لا کے آپ کو اس کنویں میں ڈالنا چاہا، اور یوسف علیہ السلام کو جب اس میں ڈالنے لگے تو کسی نے کہا کہ اس کا کرتا تو اتار لو، اس کی قمیص اتار لو، اور جا کے باپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنا کے دینا ہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص اتار لی اور آپ کو دھکا دینا چاہا کنویں میں، تو آپ نے کنویں کے کنارے کو پکڑ لیا۔ ظاہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے بہت سے جتن کرتا ہے، تو انہوں نے ایسے کیا کہ آپ کو ڈول میں رکھا، یا دوسری بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو رسی سے باندھا، اور ڈول میں رکھ کے باندھا یا ویسے رسی سے باندھا، اور آپ کو کنویں میں لٹکایا، اور جب پانی کے قریب پہنچے تو اوپر سے رسی چھوڑ دی تاکہ یہ پانی میں ڈوب جائے، اور رسی کے ساتھ باندھنے یا ڈول میں باندھ کے پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نیچے تک چلا جائے، اور اب رسی چھوڑ دی تاکہ یہ پانی میں ڈوب جائے۔ اب ان کا ایک اپنا پروگرام تھا، آگے اللہ جل شانہ کا ارشاد آئے گا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ یوسف کی جان لینا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دینا چاہتے تھے۔ اب ان کا اپنا پروگرام تھا، اللہ کا اپنا پروگرام تھا، اور واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر پہ غالب ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے امر سے، اللہ کی تدبیر پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے پھینک دیا، اب آپ پانی میں چلے گئے، اور اس زمانے میں ہوتا تھا، ہمارے بھی یہ جن حضرات نے یہ پرانے زمانے کے کنویں دیکھے ہیں، تو کنویں میں پانی کے قریب جا کے
کچھ اینٹیں لوگ دیوار سے باہر نکال دیتے تھے، یا کوئی پتھر تھوڑا سا وہ باہر دیوار سے لگا دیا جاتا تھا تاکہ جب کل کلا کنویں کے اندر سے اٹ نکالنا پڑے اور اس کی صفائی کرنا پڑے تو جو آدمی نیچے اترے وہ اس پتھر کا سہارا لے سکے۔ تو اس طریقے سے کنووں کے اندر کچھ پتھر یا اینٹیں دیوار سے بڑھا دی جاتی تھیں کہ نیچے اترنے والا ان کا سہارا لے کے ان پہ کھڑا ہو سکے۔ تو اب یوسف علیہ السلام جب پانی میں گرے تو ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو ان کا ہاتھ اس پتھر کے ساتھ لگا جو دیوار میں چنا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پتھر کا سہارا لے لیا اور اس پہ چڑھ کے آپ بیٹھ گئے۔ اب کرتا انہوں نے اتار لیا تھا، یا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے انہوں نے بالکل ننگا کر کے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، اور یہ امکان بھی ہے کیونکہ عرب کے لوگ عموماً پہلے زمانوں میں کرتا ہی سر پہنتے تھے، ان کا کرتا نیچے پنڈلی تک ہوتا ہے، اب بھی ان کا لباس ایسا ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کرتا تھا، جب آپ کو نمرود نے بدن ننگا کر کے بے لباس کر کے آگ میں پھینکا تھا تو جبریل امین علیہ السلام نے جنت کا ایک کرتا لا کے ریشمی وہ آپ کو پہنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، اور بہت مبارک تھا، ظاہر جنت کا وہ لباس تھا، تو اس لیے ان حضرات نے ان کو سنبھالا ہوا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ ایک روایت ہے وہی کرتا وہ ظاہر بہت کوئی عمدہ قسم کی چیز تھی کہ اس کو ایسے بند کر دیا اور ایک تعویذ کی شکل میں اس کو پیک کر کے یوسف علیہ السلام کے بازو کے ساتھ یا گلے میں انہوں نے اس کو باندھا ہوا تھا خیر و برکت کے لیے۔ تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے حضرت یوسف کے پاس کنویں میں، اور آ کر جہاں وہ بازو کے ساتھ باندھا یا گلے میں بندھا ہوا تھا اس کو کھول کے یوسف علیہ السلام کو وہ کرتا پہنایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے گلے میں کیا پڑا ہے یا ان کے بازو کے ساتھ کیا چیز بندھی ہوئی ہے۔ تو جبریل نے آ کر اس کو کھولا اور ان کو وہ پہنایا اور ان کو اطمینان دیا۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب یوسف کو لے گئے تو اتفاق کیا سارے بھائیوں نے أَن يَجْعَلُوهُ کہ اس کو ڈال دیں فی غیابت الجب گہرے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے وحی کی یوسف کی طرف۔ اس وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے جو نبیوں پہ وحی آتی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن پاک میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی گئی، جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر کہ درختوں اور پہاڑوں میں اپنے چھتے لگایا کر تو۔ تو یہ وہی دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ کہ البتہ تو ضرور ان کو آگاہ کرے گا ان کے اس سارے معاملے کے بارے میں ایک وقت پہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس وقت میں ان ساری چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتے ہوں گے، تیری پہچان نہیں رکھتے ہوں گے، آپ پہچان لیں گے اور یہ نہیں پہچانیں گے۔ اس کا قصہ آگے آئے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا اور خود چلے آئے، اور جو قمیص اتاری تھی چونکہ بکریاں بھی چرانے کو یہ ساتھ لے گئے تھے تو ایک بکری کا بچہ اس کو ذبح کیا اور اس کے خون میں قمیص کو لت پت کر دیا،
اور ایسے قمیص لے کر انتظار کرتے رہے کہ اب شام پڑے، جب اندھیرا چھائے گا تو پھر ہم جائیں گے گھر میں اور جا کے ابا جی کو مطمئن کریں گے۔ وجاءوا اباہم عشاء، اور آئے اپنے ابا کے پاس رات کو عشاء کے وقت میں، جب کون او چیخو پکار روتے دوتے جیسے مرنوں پہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ سارا رونا دھونا ان کا جھوٹ کا تھا، اور یہ خون بھی جھوٹا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ خود ہی اپنے ہاتھ سے یوسف کو مارنے والے اور خود ہی رونے اور پیٹنے والے تھے۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قضیہ ہوا کہ جنہوں نے آپ کو شہید کروایا وہی اپنے گھر میں ماتم کی مجلسیں بنانے لگے۔ جیسے تاریخ میں آتا ہے سب سے پہلا ماتم حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ یزید کے شاہی محل میں ہوا تھا، یہ روایات میں آتا ہے بعض میں، اور نہ ہوا تو کم از کم سب سے پہلا ماتم اسی شہر میں ہوا تھا جو اس وقت کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ اسی بازار کے اندر سب سے پہلا ماتمی جلوس نکلا تھا، اور یہ کون لوگ تھے؟ وہی تھے جو میدان کربلا میں حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے۔ اب وہی بازار میں آ کے ماتم کی مجلس بنا رہے تھے، اور یہ جھوٹی ساری ماتم کی مجلس تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹا رونا رو رہے تھے۔ قالوا یا ابانا، روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آ کے باپ کے پاؤں میں پڑے، گلے لگے، رونا دھونا، اے ابا جان انا ذهبنا نستبق، ہم گئے اور ہماری بدقسمتی کے نستبق، ہم دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے۔ دوڑ کا مقابلہ پرانے زمانوں میں یہ بڑی کھیلیں ہوتی تھی، اور یہ ایک مستقل کھیل ہے دوڑ لگانا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اور چھوڑا ہم نے یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے اور یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جنگل سے بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں آپ مانیں گے نہیں۔ اب چونکہ اندر چور تھا تو اس لیے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بات ہماری مانیں گے نہیں، ہیں ہم سچے۔ اب یعقوب علیہ السلام روتے، آپ پریشان ہوئے، جتنا صدمہ ظاہر ہے بہت زیادہ محبت تھی حضرت یوسف کے ساتھ، اور یہ سارا امتحان یعقوب علیہ السلام پہ آیا شاید اسی وجہ سے تھا کہ بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ شاید اتنی ادا اللہ کو پسند نہ آئی، اتنا محبوب اور مقرب بندہ ہو اور اس طرح ٹوٹ کر کے محبت کرنے والا ہو، اور یہ محبت شاید اللہ کی محبت میں بھی خلل انداز ہو سکتی ہے۔ بعد ایسے امتحان بھی انسان پہ آ جاتے ہیں۔ اب امتحان یعقوب علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ اب آپ جب روتے رہے، پریشان رہے، تو تھوڑا سا حوصلہ ہے تو کہا کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا؟ ان کا یہ قمیص دیکھ لو، خون سے لت پت ہے، یوسف کی قمیص ہے۔ حضرت یعقوب نے قمیص کو ایسے سیدھا کیا، الٹا کیا، ادھر ادھر کیا، تو آپ نے کہا کہ بھائی بہت بھیڑیا سمجھدار، بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، جس نے یوسف کو اس قمیص سے بڑی سمجھداری سے نکالا کہ قمیص کے کسی بھی حصے پر بھیڑیے کے ناخن تک نہیں لگے، اور یوسف کو اس قمیص میں سے کھا گیا، اور ساری قمیص یوسف کے خون سے لت پت ہے، اور ایک ناخن کا نشان بھی بھیڑیے کا اس قمیص پہ نہیں ہے۔ یہ بھیڑیا تھا یا کوئی اس دور کا سیاستدان تھا کہ جس نے اتنی سمجھداری سے یوسف کو قمیص سے نکال لیا؟ اس لیے کہا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وجہ والا قمیصی، اور لائے وہ ان کی قمیص پر بدم کذب، جھوٹا خون۔
اب یہ انسان جب جھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. اب یہ بھی تو کر سکتے تھے، قمیص کو پھاڑ کے اس کو خون میں لت پت کرتے، قمیص اسی طرح محفوظ اور خون اس پہ بکری کے بچے کا لگا دیا. اب یعقوب علیہ السلام نے دیکھتے سمجھ گئے کہ یہ ساری کہانی ہے اور یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اور بھیڑیا کوئی ایسا ہوتا تو پھر قمیص پہلے پھٹنی تھی، پھر یوسف کا نقصان ہونا تھا. اس لیے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، میں ساری حقیقت تمہاری سمجھ گیا ہوں، بلکہ بنا لی ہے بناوٹ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے، امرا اس سارے قصے اور کہانی کے. اب کیا کر سکتے تھے تو یہ بھی بیٹے اور 10 جوان کڑیل ہیں. اب کیا کریں یعقوب علیہ السلام ان کے مقابلے میں؟ اس لیے فرمایا فصبر جمیل، بس اب صبر ہی اچھی صفت ہے، میں تو اب صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کروں. واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں، اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے. علی ما تصفون، اس پر جو تم یہ قصہ سنا رہے ہو. اب میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے اور میرا یوسف مجھے واپس دے دے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ یوسف مرا نہیں، یوسف کو کسی نے نقصان نہیں دیا. یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. اب کتنے دور ہیں؟ تھوڑا سا گاؤں سے 3 فرسخ کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی قصے کا پتہ نہیں، کوئی کہانی کی سمجھ نہیں کہ یہ کہانی کیا کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت کیا. اس لیے فرمایا بس اب میں تو صبر ہی کرتا ہوں اور اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں.